علی در دعائے نبی کے حوالے سے چوتھی گفتگو لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں۔ کل عرض کیا تھا کہ دوران سفر علی ابن ابی طالب پیغمبر اکرم کی خدمت گزار ہوا کرتے تھے، اور ایک رات جب امیر المومنین بیمار ہوئے تو رسول خدا کبھی اپنے مصلی عبادت پہ تو کبھی اپنے بھائی علی ابن ابی طالب کے پاس، اور جب صبح ہوئی تو اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا اور کہا اے اللہ علی کو لباس عافیت پہنا، علی کو شفا دے، اور اس کے بعد کہا کہ میں نے آج کی رات اپنے رب سے جو کچھ بھی مانگا مجھے اللہ نے عطا کیا۔ تو ہم نے بتایا تھا کہ یہ اس رات جب علی بستر بیماری پہ تھے اور پیغمبر کبھی مصلی عبادت پہ، تو کبھی علی کے پاس پیغمبر نے کیا کیا دعائیں اپنے بھائی علی کے لیے مانگی۔ ایک دعا کل ہم نے بتائی تھی کہ اللہ علی کو میرا بھائی قرار دے۔ پچھلا سبق بھول تو نہیں دے گئے نا؟ جن کو پچھلا یاد ہے وہ ذرا بلند آواز سے صلوات بھیجو۔ اے اللہ علی کو میرا بھائی قرار دے۔ جو دوسری دعا مانگی اس رات آج اس کو بیان کروں گا۔ ربط ہو گیا، تسلسل ہو گیا، اور اسی دوسری دعا کو میں نے سرنامہ کلام میں آپ کی پاکیزہ سماعتوں کی نظر کیا۔ پیغمبر فرماتے ہیں سألتہ ان یجعلک ولی کل مؤمن ففعل، میں نے اپنے رب سے یہ مانگا کہ اے اللہ علی کو میرے بعد ہر مومن کا ولی بنا دے، ہر مومن کو میرے بعد علی کو ولی بنا دے۔ پس پتہ چلا کہ علی کو ولی پیغمبر نے نہیں بنایا، اللہ نے بنایا، اور ہر ایک کا نہیں بنایا، مومن کا بنایا۔ جو مومن ہوگا اس کا ولی علی ہے، علی ولی اس کے مولا ہیں جو مومن ہو۔ اور آؤ کائنات میں اگر تم نگاہ دوڑاؤ تو آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم سے لے کے مادی برحق تک، اگر کس کی ولایت ایمان اور نفاق کی علامت بنی ہے تو وہ تنہا حیدر کرار ہے۔ اور خود اصحاب بھی اپنے زمانے میں یہ کہا کرتے تھے کننا نعرف المنافقین ببغض علی بن ابی طالب، جب ہمیں کبھی پیغمبر کے زمانے میں یہ پہچاننا مشکل ہو جاتا تھا کون مومن ہے کون منافق ہے، ہم علی کا نام لیتے، اگر چہرہ کھل جاتا سمجھتے کہ مومن ہے، اگر پیشانی پہ بل آ جاتے سمجھتے منافق ہے۔ تو علی ابن ابی طالب میزان ایمان اور کفر ہے، میزان ایمان اور نفاق ہے۔ اب یاد رکھیں پیغمبر عظیم ہے، پیغمبر افضل ہے یا علی ابن ابی طالب افضل ہے؟ پیغمبر افضل ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ عقیدہ رکھے کہ علی پیغمبر سے افضل ہے تو وہ غالی ہے، کنفرم ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ عقیدہ رکھے، ہمارا یہ اعتقاد ہے کہ علی ابن ابی طالب پیغمبر سے مرتبے میں فضیلت میں کم ہے، لیکن پیغمبر کو بھی علامت ایمان اور نفاق نہیں بنایا گیا۔
علی ابن ابی طالب بنے ہیں علامت ایمان اور نفاق۔ تو جو دعا آپ کے سامنے تلاوت کی، سألتہ ان یجعلک، میں نے اللہ سے یہ مانگا پالنے والے کہ علی کو کیا بنا دے، ہر مومن کا ولی بنا دے۔ آج ہماری گفتگو دو مرحلوں اور دو حصوں پہ ہوگی۔ ایک گفتگو ہم مقام ولایت علی ابن ابی طالب پہ کریں گے، اور دوسرا حصہ گفتگو کا ان شخصیات کے متعلق ہوگا جن کے خون میں، جن کی رگوں میں خون کے ساتھ ساتھ علی بستا تھا۔ مبالغہ نہیں ہے یہ، جن کے خون میں، جن کی رگوں میں علی بستا تھا، ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ موالی تھے۔ ان کی ولایت علی ابن ابی طالب کو ہم جب بیان کریں گے تو پھر اپنے اندر پرکھیں گے کہ ہم بھی ولایت کا دم بھرنے والے ہیں، کیا ہمارا مقام ولایت بھی اتنا ہے یا اس سے کم ہے؟ بس دو باتوں کے اوپر ہی مجلس کو اختتام کروں گا۔ جہاں تک مقام ولایت کا تعلق ہے تو یہ اتنا عظیم مقام ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے جہاں پہ اپنے اس مقام امامت کا تعارف کروایا، وہاں پہ علی ابن ابی طالب کی ولایت کا بھی تذکرہ کیا۔ بچوں کو یہ آیت یاد ہے، میں اس آیت کے متعلق ڈسکس نہیں کرتا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة وہم، ساتھ ساتھ پڑھے وہم راکعون۔ ترجمہ نہیں کر رہا، شیعہ، سنی، مفسرین، محدثین، مؤرخین کا اس بات کے اوپر اتفاق ہے کہ یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب علی حیدر کرار نے اپنی انگوٹھی حالت رکوع میں اس وقت دی۔ اس روایت کی شان نزول کو بیان کر کے میں آگے بڑھ رہا ہوں۔ توجہ میری طرف ہے یا نہیں؟ آنے والے کی طرف نہیں دیکھنا ہے، آنے والا آتا رہے گا، جانے والا جاتا رہے گا، آپ نے گفتگو کی طرف دیکھنا ہے، ربط ٹوٹ جاتا ہے بات کا۔ شان نزول ابو ذر غفاری بیان کر رہے ہیں۔ ابو ذر غفاری بیان کرتے ہیں کہ دیکھیے جملہ کیا ہے، کتنا ہی پیارا نقل کرنے والے کتنی امانت داری سے نقل کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ سمعت رسول اللہ بہاتین و الا سمتا، میں نے رسول خدا کو اپنے ان دونوں کانوں سے یہ کہتے ہوئے سنا، اگر میں جھوٹ بولوں تو بہرا ہو جاؤں، و الا سمتا، وگرنہ میں بہرا ہو جاؤں، وَرَأَيْتُهُ بِهَاتَيْنِ وَإِلَّا عَمِيَةً، اور رسول خدا کو اپنی ان دو آنکھوں سے یہ کہتے ہوئے سنا اور دیکھا، اگر میں جھوٹ بولوں تو میری آنکھیں اندھی ہو جائیں۔ ابو ذر جیسا سچا انسان جس کی صداقت کے لیے پیغمبر نے یہ کہا، آسمان نے کسی کے اوپر سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی کو اپنے اوپر اٹھایا نہیں جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو۔ ابو ذر کو یہ کیا ضرورت پڑی کہ کہا اگر میں جھوٹ بولوں تو میں بہرا ہو جاؤں، اگر میں جھوٹ بولوں تو میں اندھا ہو جاؤں۔ اتنا صادق صحابی جس کی صداقت کی سند پیغمبر نے دی ہو، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے خود اپنے کانوں سے سنا بھی، پیغمبر کو کہتے ہوئے سنا بھی، کیا؟ علی قائد البررہ، علی نیکوں کا قائد ہے۔ شان نزول کی طرف بڑھ رہا ہوں لیکن پوری روایت پڑھوں گا۔
علی کیا ہے؟ اس جملے کو شاہ صاحب بعض لوگ نہیں بولے اس جملے کے اوپر. علی نیکوں کا قائد ہے. ہاں جی، جو نیک نہیں ہے علی اس کا قائد ہے. ہاں، نیک بننا ہے، علی کی قیادت میں ہونا ہے تو پہلے کیا بننا پڑے گا؟ نیک بن. علی کی قیادت میں ہونا ہے تو نیک بننا پڑے گا. نیک بننا کوئی مشکل کام نہیں ہے. آپ گھبرا گئے، اپنے واجبات کے اوپر عمل کریں اور اللہ نے جن چیزوں سے روکا ہے حرام ان سے اجتناب کریں، آپ نیک ہیں. کوئی اتنا بڑا مشکل کام نہیں ہے کہ آپ نیک سن کے گھبرا گئے اب تو ہم علی کی قیادت میں نہیں آئیں گے. نہیں، تیرے دل میں جو نور ولایت علی چمکتا ہے علی اس کی قائد ہے. علی آپ کے قائد ہے. پھر اگلا جملہ ابھی روایت چل رہی ہے، علی قائد البررہ، علی نیکوں کا قائد ہے. علی قائد غر المحجلین، اس کو آپ پڑھتے ہیں اذان میں بھی. کیا مطلب ہے علی قائد غر المحجلین؟ قبل اس کے کہ میں الغر المحجلین کا معنی بتاؤں، امیر المومنین کے کتنے نام ہیں؟ محمد بن احمد العاصی کی ایک کتاب ہے العسل المصفى، اس میں اس نے لکھا ہے کہ پیغمبر نے علی ابن ابی طالب کے 29 نام رکھے تھے. یاد کر لیں میرے بچے، میرے جوان، پیغمبر نے علی کے کتنے نام رکھے تھے؟ 29 نام رکھے تھے، جن میں سے ایک یہ ہے قائد غر المحجلین. غر عربی زبان کا لفظ ہے. بعض گھوڑے آپ دیکھتے ہیں جو نایاب قسم کے گھوڑے ہوتے ہیں جن کی پیشانی سفید ہوتی ہے، ان کے ماتھے پہ سفید نشان ہوتا ہے، اس کو غر کہا جاتا ہے. محجل اس کو کہا جاتا ہے جس کے قدم سفید ہوں، وہ گھوڑا کے جس کے قدم سفید ہوں. پس علی قائد ہے ان کا جن کی پیشانیوں اور قدموں سے نور نکل رہا ہوتا ہے. ایک منزل اور بڑھاؤ، اور یہ نور کب نکلتا ہے؟ روایت نے خود تشریح کی، جب علی کا بندہ، علی کا مومن، علی کا شیعہ وضو کرتا ہے نا، تو وضو کرتے وقت علی کا بندہ وضو کرتا ہے، وضو جب وہ کرتا ہے نا تو اس کے اعضاء و جوارے سے نکلنے والا نور نکلتا ہے، جس کی وجہ سے علی ابن ابی طالب ان کے بنے ہیں قائد غر المحجلین. تو بس پتہ چلا علی قائد غر المحجلین کیسے ہوئے، یعنی جن کے اعضاء و جوارے سے نور نکلتا ہے وضو کی وجہ سے، علی ان کے قائد ہیں، علی ان کے امام ہیں. ابو ذر کہتا ہے میں مسجد میں بیٹھا تھا، مختلف لوگ نمازوں میں مشغول تھے، کوئی ذکر میں تھا، کوئی تسبیح میں تھا، کوئی رکوع میں تھا، کوئی سجدے میں تھا. ایک سوالی آیا، یہ آپ نے سنا ہوا ہے، میں نے یہ نہیں بیان کرنا، فقط رب کے لیے لے کے آگے چل رہا ہوں. سوالی آیا، سوالی نے سوال کیا کوئی ہے جو مجھے دے، کسی نے جواب نہ دیا. امیر المومنین نے اسے ہاتھ سے اشارہ کیا، وہ قریب آیا، امیر المومنین نے اشارہ کیا کہ میرے ہاتھ سے یوں اشارہ کر کے آگے بڑھایا کہ ہاتھ سے انگوٹھی نکال لو. اس نے انگوٹھی نکال لی، انگوٹھی لے کے وہ جب چلا، پیغمبر اکرم نے یہ دعا کی فاستتم رسول اللہ الکلمہ. جبھی پیغمبر کی دعا مکمل نہ ہوئی تھی،
فہبط جبرائیل، جبریل نازل ہوا کیا لے کے؟ انما ولیکم اللہ ورسولہ۔ اچھا، جہاں پہ یہ چیز تو آپ کو بتائی جاتی ہے، میں آج وہ بتانے لگا ہوں جو شاید آپ کو پہلے نہ بتایا گیا ہو۔ یہ جو انگوٹھی علی ابن ابی طالب نے دی تھی، لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ کیا ہوا، ایک انگوٹھی ہی تو تھی جو علی ابن ابی طالب نے حالت رکوع میں دے دی، کون سی اس انگوٹھی کی اتنی قیمت ہوگی کہ آپ شیعہ اتنے فخر کرتے ہو، اتنا ناز کرتے ہو؟ پہلے تو میں یہ کہتا ہوں کہ بات قیمت کی نہیں ہے، بات اخلاص کی ہے۔ بھری مسجد میں اور بھی تو تھے جنہوں نے شاید اس سے لمبی چوڑی بڑی بڑی انگوٹھیاں پہن رکھی ہوں، لیکن کسی نے اس سوالی کو کچھ نہ دیا، علی نے دے کے بتا دیا ہمارے در سے کوئی خالی نہیں جاتا، چاہے ہم نماز میں ہی کیوں نہ ہو، چاہے ہم نماز میں کیوں نہ ہو۔ اب آؤ اس انگوٹھی کی قیمت کی طرف۔ کیا قیمت تھی اس انگوٹھی کی؟ یہ انگوٹھی علی ابن ابی طالب کے پاس کہاں سے آئی تھی؟ یہ انگوٹھی تھی جناب سلیمان بن داؤد کی۔ نوٹ کر لو تاریخ، یہ انگوٹھی تھی سلیمان بن داؤد کی انگوٹھی تھی۔ اس انگوٹھی کی قیمت کیا تھی؟ ثمنہ خراج الشام، حکومت شام کا جتنا ٹیکس اکٹھا ہوتا تھا اس کی قیمت برابر کی انگوٹھی تھی۔ پوری حکومت شام کا اس وقت جتنا بھی ٹیکس ہوتا تھا، اس ٹیکس کو ایک طرف رکھا جائے، ایک طرف علی کی انگوٹھی رکھی جائے، برابر ہے۔ آپ کہیں گے مولانا اس وقت کون سے ٹیکس دیتے تھے لوگ؟ کیا ٹیکس ہوگا اس وقت؟ آؤ ذرا تاریخ کی کتابوں کی اور عرق ریزی کریں اور شام کی حکومت کا ٹیکس نکالیں۔ میں نے جب اس کی جستجو کی تو شام کی حکومت کا ٹیکس نکل آیا کہ اس وقت کیا ہوتا تھا، سالانہ ٹیکس کتنا نکلتا تھا شام کی حکومت کا۔ نص سے عربی کی روایت پڑھ رہا ہوں، اس کو آپ بعد میں اپنے روپیوں میں اور ڈالروں میں ضرب دیتے رہنا، کتنا بنتا ہے؟ 300 من حمل فضة و4 احمال من ذهب، 300 چاندی کے اونٹ اور 4 سونے کے اونٹ اگر لادے جائیں چاندی اور سونے سے، تو جتنی قیمت ان 300 اونٹوں کی کے اوپر لادی جانے والی چاندی کی بنے گی اور 4 اونٹوں کے اوپر لادے جانے والے سونے کی بنے گی، اتنی قیمت بنتی ہے ایک انگوٹھی کی۔ یہاں سے رک کے انگوٹھیوں کا تذکرہ آ گیا تو ذرا ان کے بھی فضائل بتا دوں۔ بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ جو سننا چاہتے ہیں وہ ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیں۔ روایت میں یہ ہے کہ ان اللہ یحب ان یرفع الیہ ید فیہا فس عقیق، اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی طرف وہ ہاتھ دعا کے لیے اٹھے جس ہاتھ میں عقیق کا نگینہ ہو، جس ہاتھ میں عقیق کا نگینہ ہوتا ہے، انگوٹھی ہوتی ہے، اللہ یہ پسند کرتا ہے کہ اس کی طرف یہ ہاتھ اٹھے۔ تو یہ عقیق کہاں سے بنا ہے؟ یہ عقیق کہاں سے بنا ہے؟ روایت یہ ہے کہ اول جبل اقر بالربوبیت للہ، سب سے پہلا پہاڑ جس نے اللہ کی ربوبیت کا اعتراف کیا وہ عقیق کا پہاڑ تھا۔ ولی محمد بن نبوہ، سب سے پہلے جس نے محمد کی نبوت کا اقرار کیا وہ عقیق کا پہاڑ تھا۔
وَلِعَلِيٍّ بِالْوَصِيَّةِ، اور علی کی ولایت کا اقرار کیا، یہی پہاڑ تھا۔ تبھی تو یہ شیعہ کی علامت بنا ہے، شیعہ کی علامت بنا ہے۔ آج آپ جب کہیں سفر پہ جا رہے ہوتے ہیں نا، دیکھتے ہو فلاں عقیق کی انگوٹھی بنتی ہے، وہ کہتے ہیں اپنا مومن بھائی ہے، ایسی ہے نا، اپنا مومن بھائی ہے۔ یہ کہاں سے بنا؟ اس لیے کہ اس پہاڑ نے سب سے پہلے علی کی ولایت کا اقرار کیا ہے، اور یہی پہاڑ تھا کلم اللہ موسیٰ تکلیما، اسی یاقوت عقیق کے پہاڑ پہ اللہ نے جناب موسیٰ کے ساتھ کلام کی تھی۔ والمتختم به تلا صلاتہ علی المتختم بغیرہ من الوان الجواہر 40 درجہ، جو بندہ عقیق کی انگوٹھی پہن کے نماز پڑھے گا، اس کی پڑھی ہوئی نماز دوسرے افراد جنہوں نے انگوٹھی عقیق کی نہیں پہنی ہوئی، کوئی اور انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، اس کی نماز پہ 40 درجہ بلند اور حاوی ہے۔ یہ ابھی آپ کچھ لوگ کہیں گے کہ مولانا ہم نے تو عقیق کی انگوٹھی نہیں پہنی ہوئی۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، امام موسیٰ کاظم کے ایک صحابی ہیں جن کا نام علی بن محزیار ہے۔ وہ کہتے ہیں میں ایک دفعہ امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، وَرَأَيْتُ فِي يَدِهِ خَاتَمًا فَيْرُوزَجْ، مولا کے ہاتھ میں میں نے ایک انگوٹھی دیکھی جس کا نگینہ فیروزہ تھا۔ نگ جسے آپ کہتے ہیں نا، وہ فیروزے کی انگوٹھی تھی۔ یہ کہتے ہیں خوبصورت لگی مجھے انگوٹھی، اور میں کافی دیر تک انگوٹھی کو دیکھتا رہا۔ جب امام موسیٰ کاظم میری طرف متوجہ ہوئی ہے تو امام نے کہا ما لک تنظر، کیا دیکھ رہے ہو کافی دیر سے؟ اس نے کہا مولا بڑی پیاری انگوٹھی ہے آپ کی، میں انگوٹھی کو دیکھ رہا ہوں، کتنا خوبصورت پتھر ہے، کتنی خوبصورت انگوٹھی بنی ہوئی ہے۔ کہا ان ھذا حجر اہداہ جبرائیل لرسول اللہ من الجنہ، یہ فیروزے کا پتھر جبریل نے رسول اللہ کو جنت سے لا کے ہدیہ دیا تھا۔ پس فیروزہ کہاں سے آیا ہے؟ جنت سے آیا ہے، تاکہ فیروزہ پہننے والے بھی تھوڑے سے مطمئن ہو جائیں۔ جنہوں نے در نجف پہن رکھا ہے ان کو بھی تھوڑا سا راضی کر لیں۔ در نجف کے پہننے کی ایک ہی فضیلت ہے جو سب پہ اوپر بھاری ہے، اور وہ یہ ہے کہ جو در نجف پہن کے در نجف کی طرف ایک دفعہ نگاہ کرے گا، گویا اس نے اس در کی زیارت نہیں کی، علی بن ابی طالب کی زیارت کی ہے۔ علی بن ابی طالب کی زیارت کی۔ پیغمبر اکرم انگوٹھی کہاں پہنا کرتے تھے؟ کان یتختم بیمینہ، دائیں ہاتھ کی اس انگلی میں انگوٹھی پہنا کرتے تھے۔ پھر فرمایا ہوا یعرف شیعتنا بہ، ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ اس انگلی میں انگوٹھی پہنتا ہے، اس انگلی میں انگوٹھی پہنتا ہے۔ اور خبردار، مولا فرماتے ہیں کہ اس انگلی میں اور اس انگلی میں درمیان والی میں انگوٹھی نہیں پہننا، اس لیے کہ قوم لوط ان دو انگلیوں میں انگوٹھی پہنا کرتی تھی۔ شیعہ علی بن ابی طالب اس میں پہنتا ہے۔ لہذا یہ چند ایک گزارشات جو انگوٹھی کے حوالے سے عرض کرنی تھی، ذرا صلوات بھیج دیں محمد والے بیت اللہ۔ یہ ہے امیر المومنین کی ولایت کا مقام۔ یہاں تک میری گفتگو کا پہلا مرحلہ تقریباً مکمل ہو گیا۔ آئیے گفتگو کے دوسرے مرحلے کی طرف چلتے ہیں، جہاں ہم ان شخصیات کا تعارف کروائیں گے جن کی رگوں میں علی ولی بستے تھے، جن کے خون کے ساتھ ساتھ علی مولا چلتے تھے،
اتنی محبت تھی کہ آپ اور میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ علی ابن ابی طالب کے اتنے عاشق ہوں گے. ان کو ملنگ کہنا حق بنتا ہے، ان کو ملنگ کہنا حق بنتا ہے. یہ جو پھر رہے ہوتے ہیں رستوں میں، آپ ان کو ملنگ کہیں، یہ حقیقی ملنگ کی توہین ہے، حقیقی ملنگ کی توہین ہے. آؤ ذرا میں آپ کو ایک ملنگ کا تعارف کرواؤں. نام سنا ہے مالک اشتر کا؟ مالک اشتر کے بابا کا نام ہے حارث الحمدانی. حارث حمدانی. ہم قبل اس کے کہ میں حارث کا تھوڑا تعارف کرواؤں، یہ جو حمدان قبیلہ ہے نا، حمدان یہ یمن کا ایک قبیلہ ہے، یمن کا قبیلہ ہے. اس قبیلے کے متعلق امیر المومنین فرماتے ہیں اگر اس قبیلے کے 1000 بندے اکٹھے ہو جائیں لعبد اللہ حق عبادتہ، تو اللہ کی روح زمین پہ ایسے عبادت ہوگی جیسے عبادت کا حق ہوتا ہے. جنگ صفین میں جب امیر المومنین نے ان کو بلایا اور لپک لپک کے علی کے آگے لڑتے تھے، مولا پکار پکار کے کہتے تھے انتم رمحی و جنتی، تم ہی میری ڈھال ہو اور تم ہی میرے نیزے ہو. ما نصرتم الا اللہ، تم نے علی کی مدد نہیں کی ہے، اللہ کی مدد کی ہے. مولا فرمایا کرتے تھے لو کنت علی بواب الجنت، اگر میں جنت کے دروازے پہ ہوا تو میں آل حمدان کو کہوں گا سلامتی کے ساتھ اندر چلے جاؤ. ان تمام کا جو سردار تھا نا وہ حارث تھا. سب کی محبت، ساسا بن سوہان، اسبق بن نباتا، کمیل، کمبر، یہ سارے کے سارے کس قبیلے سے تعلق رکھتے تھے؟ حمدانی تھے. یہ حمدانی سید نہیں جو آپ کے چکوال میں ہوتے ہیں، ان کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ یمن میں قبیلہ ہے. ہاں جی، یہ سارے کے سارے قبیلے حمدان سے تعلق رکھتے تھے. لیکن ان سب کی محبت ایک طرف اور حارث کی علی ابن ابی طالب سے محبت ایک طرف. یمن سے اندازہ لگائیے محبت کا. یمن سے آ رہے تھے، سفر کسی سلسلے میں گئے ہوئے تھے، سفر پہ رات بہت گزر چکی تھی، آدھی رات سے بعد کا وقت تھا. حارث یمن سے کوفہ پہنچے اپنے گھر. آدھی رات سے بہت زیادہ وقت گزر چکا تھا، سامان رکھا، اسی لباس میں گھر سے نکلنا ارادہ کیا. بیوی نے ہاتھ پکڑا، بہت دیر ہو گئی ہے، کہاں جا رہے ہو؟ کہا علی کی ملاقات کے لیے جا رہا ہوں. بیوی نے کہا پاگل ہو گیا، اس وقت کوئی ملاقات کا ٹائم ہے؟ امیر المومنین آرام کر رہے ہوں گے، سو رہے ہوں گے، یہ کوئی ملاقات کا ٹائم ہے؟ صبح چلے جانا امیر المومنین سے ملاقات کے لیے. کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے علی راتوں کو سوئے؟ یہ کیسے ممکن ہے علی راتوں کو سوئے؟ اور صبح تک کون گارنٹی دے گا کہ حارث زندہ ہوگا؟ میں مرے بغیر، میں دیکھے بغیر دنیا سے رخصت ہو جاؤں، یہ کیسی موت ہوگی جو علی کے دیدار کے بغیر ہو؟ نہیں رہا جا سکتا مجھ سے، میں علی کی زیارت کے بغیر نہیں رہ سکتا. محبت دیکھیں علی ابن ابی طالب کی. آپ اور میں جب زیارت کے لیے جاتے ہیں نا، اگر ہماری فلائٹ رات کو 12 بجے نجف ایئرپورٹ کے اوپر اترتی ہے، ہم امیگریشن وغیرہ مکمل کرنے کے بعد جب ہوٹل میں جاتے ہیں، رات کے 1-2 بج رہے ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں ابھی تک ہوئی ہیں، صبح نہا دھو کے حرم میں جائیں گے. ایسے ہی کرتے ہیں، اکثر لوگ ایسے ہی کرتے ہیں، نہا دھو کے جائیں گے. لیکن حارث نے ایسے نہیں کیا. کہا نہانا دھونا بعد میں، کپڑے بدلنا بعد میں، پہلے علی بعد میں باقی کام. آ گئے مولا کے دروازے پہ، دستک دی، مولا باہر آئے. کون؟ سر جھکا ہوا ہے. کہا حارث. کہا حارث اس وقت کیوں آئے ہو؟ کیا چیز لے کے آ گئی ہے تجھے میرے پاس؟ کہا حبو کا، تیری محبت لے کے آ گئی ہے. اللہ اکبر. امیر المومنین جانتے تو تھے کہ حارث کو کتنی محبت ہے.
حارث ان 10 افراد میں سے ایک ہے جن کے متعلق امیر المومنین اپنے کاتب عبید اللہ بن ابی رافع کو کہا کرتے تھے ادخل علی عشرۃ من ثقاتی، میرے قابل اعتماد 10 بندوں کو میرے پاس خلوت میں بھیجو۔ ان میں سے ایک حارث تھا، جانتے تو تھے امیر المومنین کو، خون خون میں علی کی محبت رچی ہوئی اور بسی ہوئی تھی۔ کہا حارث اس وقت کیا چیز لے کے آ گئی تجھے؟ کہا حبک، آپ کی محبت لے کے آئی۔ کہا حارث سچے ہو اس بات میں جو تم دعویٰ کر رہے ہو کہ میری محبت کے لیے آئے ہو؟ کہا مولا آپ مجھے اچھی طریقے سے جانتے ہیں، وہ زندگی ہی کیا جس میں علی نہیں ہے۔ جاگنا، بیدار رہنا، اپنی محبت اور حارث کی محبت کو ذرا مقایسہ کرتے جانا۔ وہ زندگی ہی کیا ہے کہ جس میں علی ابن ابی طالب نہیں ہے۔ کہا حارث اب اجر دیکھنا جو مولا نے دیا ہے۔ کہا حارث رات کا ایک کافی حصہ گزر گیا ہے، تو اس وقت میرے پاس آیا ہے۔ حارث تو مجھے اس وقت نہیں بھولا، 4 مقامات پہ میں علی تجھے نہیں بھولوں گا۔ جاگنا، بس ختم ہو گئی میری مجلس۔ جاگنا، 4 مقامات پہ حارث میں تجھے نہیں بھولوں گا، تو اس وقت میرے پاس آیا، میں 4 مقامات پہ تیرے پاس آؤں گا۔ پہلا تعرفنی عند الممات، جب موت ہوگی میں تیرے پاس آؤں گا۔ یہی تو وجہ ہے آپ وہ بات جو معروف سنتے ہیں نا، یا حار و حمدان میں یمت یرنی، اس قصیدے کو میں بعد میں پڑھوں گا انشاءاللہ۔ یہاں پہ رک کے کہ موت کے وقت علی ابن ابی طالب کا دیدار ہوتا ہے، اس بات کے اوپر شیعہ کا اجماع ہے کہ ائمہ کی ارواح مقدسہ موت کے وقت اور حالت احتضار میں آتی ہیں، کوئی شک نہیں ہے۔ علماء امامیہ کا اجماع ہے اس بات کے اوپر۔ میں کوئی پرانی بات آپ کو نہیں بتا رہا، یہ 2003 یا 2004 کا واقعہ ہے، پرانی بات نہیں ہے۔ جس سید سے عراق میں، جس عالم دین سے یہ واقعہ میں نے سنا، ان کا نمبر لے کے میں نے خود ان کو کال کی اور اس کی تصدیق کروائی۔ انہوں نے کہا واقعہ ایسا ہے اور میں اس کا شاہد ہوں، میں حلہ کا ہوں، وہ شخص بھی حلہ کا رہنے والا ہے۔ یہ شخص جس کے ساتھ واقعہ پیش آیا یہ بغداد سے حلہ آ رہا تھا۔ اس وقت حالات 2003-4 میں عراق کے حالات بڑے خراب تھے، صدام کے بعد 2003-4 میں حالات بڑے خراب تھے۔ داعش، طالبان، ان کا دورہ تھا اور مختلف جگہوں پہ یہ کبھی کبھی اچانک چیک پوسٹیں لگا دیتے تھے اور گاڑیوں کو روک کے شناختی کارڈ چیک کر کے لوگوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ اگر نام سے ثابت ہو جاتا کہ یہ علی مولا کا شیعہ ہے، وہیں ذبح کیا کرتے تھے۔ یہ جوان گاڑی میں بیٹھا ہے، ہائی ایس میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے ساتھ ایک اور اچھا خاصا دیندار بندہ بیٹھا ہوا تھا۔ وہ کہتے ہیں اس کی وضقت، اس کا حلیہ عجیب تھا، بڑے بڑے اس کے بال تھے، اور بھی کوئی اس کا مجھے حلیہ پسند نہیں آیا، میں نے اس کے ساتھ کوئی بات نہیں کی، بیٹھ گیا۔ جب ایک مقام میں پہنچا تو دیکھا کہ گاڑیوں کی ایک لمبی لائن لگی ہوئی تھی اور ایک بندہ جو داعش سے تھا یا طالبان سے تھا، وہ گاڑیوں کا گرد چکر لگا رہا تھا اور سب کو کہہ رہا تھا کہ گاڑیوں سے اترو۔ جب ہماری باری آئی، گاڑی کے قریب آیا تو اس نے کہا گاڑیوں سے اترو۔ ہم سمجھ گئے کہ یہ وہی جگہ ہے، لطیفیہ نام ہے جگہ کا، یہ اب ہمیں یہاں پہ ذبح کریں گے۔ یا تو انہوں نے ایک، آپ جاتے ہیں نا عراق میں دیکھتے ہیں وہاں پہ انہوں نے فرضی ائمہ کی تصویریں بنائی ہوتی ہیں، امام حسین کی بھی، مولا علی کی بھی، حضرت عباس کی بھی تصویریں بنائی ہوتی ہیں۔ ایک انہوں نے وہ فرضی تصویر لگائی ہوئی ہے مولا علی کی، امیر المومنین کی طرف منسوب ہے یہ تصویر، اور کہہ رہے ہیں کہ یا تو سب و شتم کرو اس کے اوپر یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ لائن لگی ہوئی ہے۔ اب شریعت اتنی اجازت تو آپ کو دیتی ہے کہ آپ تقیہ کریں اور اپنی جان بچا کے چلے جائیں، کوئی آپ دل سے تو مولا کو گالی نہیں دے رہے، سب و شتم نہیں کر رہے، براعت نہیں کر رہے، کیونکہ خود مولا کا حکم ہے کہ اگر گالی دینی پڑی تو دے لینا،
لیکن مجھ سے براعت نہ کرنا، براعت مجھ سے تمہیں جہنم کی طرف لے کے جائی۔ تقیہ میں مجھ پہ اگر تمہیں کوئی ایسا مورد آتا ہے تو کر لینا، لیکن مجھ سے براعت نہ کرنا۔ لائن لگ گئی۔ یہ جو جوان تھا اس نے اپنا شناختی کارڈ، اپنی انگوٹھیاں، اپنی پرسنل جو ڈاکومنٹ تھے وہ نکالے اور اس دیندار بندے کو دیے اور کہا ہلا میں فلاں جگہ پہ جا کے یہ دینا۔ یہ کہتے ہیں تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا کہ میں علی کے اوپر سب کو شتم کروں۔ جاگنا علی موت کے وقت آتے ہیں، یہ بیان کرنے جا رہا ہوں، مجھ سے تو یہ نہیں ہوگا۔ وہ دیندار پڑھا لکھا بندہ تھا، اس نے کہا کہ شریعت میں اتنی اجازت موجود ہے کہ ہم اپنی جان بچا سکیں۔ کہا آپ اپنے وظیفے کے اوپر عمل کرو، میں اپنے وظیفے کے اوپر عمل کروں گا۔ یہ چلا، جب اس کی باری آئی 2-4 لاشیں اور بھی پڑی تھی، یہ جب گیا قریب پہ 2-4 بندوں نے انکار کیا تھا، اس کو فوراً وہیں پہ انہوں نے گولی مار دی۔ یہ جب گیا انہوں نے کہا یا سب و شتم کر یا پھر مرنے کے لیے تیار ہو جا۔ اس نے علی پہ سب و شتم کے بجائے کسی اور پہ سب و شتم کیا۔ میں نہیں بتاتا علی پہ سب و شتم کرنے کے بجائے کسی اور پہ سب و شتم کیا۔ انہوں نے نہ پوچھا نہ سوچا نہ سمجھا، یہاں پہ اس کو فائر مار دیا، اس کی لاش پھینک دی۔ پیچھے سے وہ مومن جو تھا اس نے اپنے وظیفے کے اوپر عمل کر اور چلا گیا۔ یہ کہتے ہیں میری 1 ہفتے تک میری حالت غیر رہی، چونکہ میری آنکھوں کے سامنے یہ منظر ہوا۔ جب ہفتہ ہو گیا، اب اس کی جو امانتیں تھیں وہ دینے کے لیے میں ہلا جب اس کے گھر میں پہنچا، دیکھا کہ دروازے پہ ایک بچی کھیل رہی ہے۔ میں جب دروازے کے پاس پہنچا نا تو میں نے پوچھا کہ تمہارے گھر میں کوئی مرد موجود ہے؟ کہا ہاں میرے گھر میں میرے بابا موجود ہیں۔ کہا کون ہے تمہارا بابا؟ شاید ان کو پتہ نہیں ہے ابھی تک کہ ان کا جو جوان تھا وہ مارا گیا ہے۔ کہا میرا بابا موجود ہے۔ کہا بلا کے لا سکتی ہو اپنے بابا کو؟ یہ اندر گئی، وہی جوان باہر آیا جسے وہ پتہ نہیں کہاں بیٹھے جی، وہی جوان باہر آیا جسے گولی لگی تھی۔ حیران ہوا، دونوں گلے ملے، خوب گریہ کیا۔ کہا بتاؤ ماجرا کیا ہے؟ کہا یہ بات ہے جب میرے سر پہ گولی لگی میں سیدھا علی کی گود میں چلا گیا، میں علی ابن ابی طالب کی گود میں گیا۔ مجھے 2 فائر انہوں نے مارے تھے، ایک پیشانی پہ مارا تھا، علی نے میرا سر اپنی گود میں رکھا اور میرے سر کے اوپر ہاتھ پھیرا۔ میں مجھے اٹھا کے ہاسپٹل میں لے گئے۔ جب میں ہاسپٹل میں پہنچا مجھے ہوش آیا، دوسری گولی مجھے ادھر لگی تھی، علی نے تھوڑا ہاتھ پھیرا تھا جس کی وجہ سے ابھی زخم رہ گیا ہے۔ یا حارث لتعرفنی عند الممات، موت کے وقت تو مجھے پہچانے گا اور دیکھے گا کہ یہ میرا امام ہے۔ عند الصراط، پل صراط، تھک تو نہیں گئے؟ جو تھکے نہیں ہیں وہ ذرا بلند آواز سے صلوات بھیج دیں۔ چار مقامات میں سے دوسرا مقام عند الصراط، حارث پل صراط پہ تو مجھے دیکھے گا۔ تیسرا مقام حارث عند الحوض، حوض کوثر پہ تو مجھے دیکھے گا۔ میری تیری تیسری ملاقات حوض کوثر پہ ہوگی۔ یہاں پہ رک کے کل کے چیپٹر کو مکمل کرتا چلوں جو علامہ امینی کا میں نے چھیڑا تھا۔ آپ کو ایک چیز وعدہ کیا تھا کہ آپ کو بتاؤں گا، کیا کہ غدیر کا کیا صلہ دیا ہے علی نے علامہ امینی کو، یہ بتایا تھا نا، بیدار ہے؟ کیا صلہ ملا تھا غدیر کا علامہ امینی کو؟ نجف میں ایک بہت بڑے عالم ہیں، عالم تھے گزرے ہیں، علامہ تقی الحکیم۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک مستند عالم سے یہ خواب سنا۔ وہ بیان کر رہے تھے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میدان معاشر ہے، نفسا نفسی کا عالم ہے، لوگ اپنے پسینے میں غرق ہیں، ہر کوئی النجات و نفسی نفسی کا نعرہ لگا رہا ہے۔ ایک حوض ہے پانی کا جس کی طرف لوگ دوڑ کے جا رہے ہیں،
میں بھی دوڑا اس کی طرف، شدت پیاس تھی۔ جب میں حوض کے قریب پہنچا تو میں نے ایک جوان کو دیکھا جو انتہائی خوبصورت قسم کا جوان تھا، جو حوض کوثر پہ کھڑا تھا اور لوگوں کو جام پانی کے بھر بھر کے پلا رہا تھا۔ چونکہ میں سمجھ گیا کہ حوض کوثر پہ تو کوئی اور ہوگا نہیں سوائے علی مولا کے، تو یہ علی مولا ہی ہوں گے جو حوض کوثر پہ ہیں۔ میں قریب آیا، باری تھی کافی لمبی، لائن جب مجھ تک پہنچی امیر المومنین نے ایک کپ بھرا اور مجھے حوض کوثر سے پلایا۔ یہ پینے والا بھی خود عالم دین ہے، کہتے ہیں میں پی کے پانی امیر المومنین کے پہلو میں جا کے کھڑا ہو گیا۔ میرے پیچھے علامہ امینی تھے، میرے پیچھے علامہ امینی تھے۔ علامہ امینی جب آگے بڑھے نا، علامہ امینی نے گلاس کی طرف رخ کیا، امیر المومنین نے گلاس کو ہٹایا اور اپنے ہاتھوں سے پانی پلانا چاہا۔ جا کے علامہ امینی کہتے ہیں مجھے تھوڑی سی شرم محسوس ہوئی ادب کی خاطر علی کی ہیبت کو دیکھ کے کہ میں اور علی کے ہاتھوں سے پانی پیوں۔ میں نے گلاس سے پانی پینا چاہا، علی نے اصرار کیا گلاس رکھ دے، میرے ہاتھوں سے پی۔ امیر المومنین کے ہاتھوں سے میں نے پانی پیا۔ جب پانی پی چکا نا تو وہ عالم کہتا ہے کہ یا علی میں سید ہوں، آپ کی نسل سے ہوں، یہ غیر سید ہے، یہ امتی ہے، میں بھی عالم دین ہوں، یہ بھی عالم دین ہے، میں بھی دنیا میں خدمت کرتا رہا دین کی، یہ بھی دنیا میں دین کی خدمت کرتا رہا، لیکن آپ نے مجھے کب سے پلایا، اسے اپنے ہاتھوں سے پلایا، ماجرا کیا ہے؟ سننا علی مولا نے کہا الغدیر غدیر حوض ہے ہی اس کا۔ حوض ہے ہی اس کا۔ یہ اجر ہے ایک کتاب غدیر لکھنے کا جو علامہ امینی نے لکھی۔ 40 سال محنت کی امیر المومنین کی ولایت کو ثابت کرنے کے لیے۔ تیسری بات، چوتھا اور آخری مقام پہ جہاں پہ علی مولا کی حارث ہمدان سے ملاقات ہوگی، وہ کیا؟ عند المقاسمۃ۔ مقاسمہ کیا ہے؟ حارث نے کہا مولا صراط تو سمجھ آ گیا، حوض تو سمجھ آ گیا، موت کے وقت آپ سے ملاقات تو سمجھ آ گئی، یہ مقاسمہ کیا چیز ہے؟ کہا تم نے سنا نہیں ہے انا قسیم النار والجنہ، میں جنت کو جہنم کو تقسیم کروں گا، میں علی دوزخ کے کنارے پہ کھڑا ہو جاؤں گا اور آگ کو حکم دوں گا ہاذا ولی فاترکی، یہ میرا محب ہے اسے چھوڑ دے، ہاذا عدوی فخذی، یہ میرا دشمن ہے اسے اپنی لپیٹ میں لے لے۔ یہ معنی ہے علی کے قسیم النار والجنہ کا۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ علی ابن ابی طالب کوئی لائن لگائیں گے کہ تم ادھر ہو جاؤ اور تم ادھر، علی آگ کو حکم دیں گے میرے کو چھوڑ دے اپنے کو لے لے۔ اب یہ جو حارث ہمدان کو امیر المومنین نے 4 موقع بتائے اور حارث کا رات کے وقت امیر المومنین کے گھر پہ آنا، اس پورے قصے کو شاعر نے ایک قصیدے میں بند کیا ہے۔ بس اسی قصیدے کو پڑھ کے میں مجلس کو ختم کر رہا ہوں۔ قصیدہ عربی میں ہے، اردو میں نہیں ہے، میں فقط آپ کے سامنے ترجمہ کروں گا اس کا۔ قول علی لحارث عجب کم ثم عجوبت لہو حملا، علی کا حارث کو رات کے اندھیرے میں 4 باتوں کی خبر دینا کتنا عجیب ہے، اور علی کی یہ کوئی پہلی بات عجیب نہیں ہے، کتنی ہی عجیب باتیں ہیں، بیدار رہنا۔
یا حارث الحمدان من یمت یرنی من مؤمن او منافق قبلا، اے حارث حمدان، جو بندہ بھی دنیا سے رخصت ہوگا، مومن ہوگا، منافق ہوگا، وہ مجھے اپنے آمنے سامنے ایسے دیکھا جیسے اب تو مجھے دیکھ رہا ہے۔ یعرفنی طرفہ واعرفہ بنعتہ واسمہ وما فعلا، وہ بھی مجھے جانے گا اور میں اس کے نام کو بھی جانوں گا، اس کے کام کو بھی جانوں گا، اس کے کردار کو بھی جانوں گا، اور دنیا میں وہ کیا گل کھلاتا رہا میں اس کو بھی جانوں گا۔ وَأَنْتَ عِنْدَ الصِّرَاطِ تَعْرِفُنِي فَلَا تَخَفْ عَثْرَةً وَلَا زَلَلًا، اور پولیس صراط پہ جب تیری اور میری ملاقات ہوگی نا تو اس وقت اپنی لغزشوں سے اور اپنے گناہوں سے ڈرنا مت، میں علی تیرے ساتھ ہوں گا۔ اسقیک من بارد علی ظمئی تخالہ فی الحلاوت العسلا، میں تمہیں حوض کوثر پہ ٹھنڈے پانی کے جام بھر بھر کے پلاؤں گا جو شہد سے زیادہ میٹھے ہوں گے۔ اقول للنار حین تعرض للارض دعیہ ولا تقبل الرجلا، جب آگ کے اوپر کسی موالی کو پیش کیا جائے گا میں آگ کو کہوں گا اسے چھوڑ دے، یہ میرا ہے۔ دعیہ ولا تقربی ان لہ حبلا بحبل الوصی متصلا، دور ہو جا اس سے، اس کی رسی وسیع کی رسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے، اس کی رسی علی کی رسی کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ یہ تھا حارث حمدانی کی محبت۔ امیر المومنین کے ساتھ کس انداز میں حارث محبت کرتا تھا کہ حارث کے دل و دماغ میں علی کے علاوہ کوئی اور نہیں تھا۔ یہ ہے حقیقی محبت، یہ ہے علی ابن ابی طالب سے حقیقی محبت، جس کے متعلق علی کہیں کہ یہ میرا ہے، جس کے متعلق علی ابن ابی طالب کہیں کہ میں 4 مقامات پہ تیرے پاس آؤں گا۔ آئیے مومنین کرام، آپ نے بڑے نعرے لگا لیے، خوش ہو گئے، سب کچھ یہ سن کے اچھی بات ہے، ایمان کا تقاضا ہے، ایسی چیزیں ڈسکس ہونی چاہیے جس سے ایمان چارج ہوتا ہے، لیکن ان کا اصل ہدف یہ ہے کہ ہم حارث کی طرح بنیں۔ جب حارث کی طرح بنیں گے، جب حارث کی سیرت پہ عمل کریں گے تو پھر نہ فقط حارث کے لیے 4 جگہ پہ علی آئیں گے، تیری اور میرے لیے بھی 4 جگہ پہ علی آئیں گے۔ یہ ایمان ہے ہمارا اس بات کے اوپر، لیکن حارث جیسے بننے کے لیے علی ابن ابی طالب کی سیرت پڑھنی پڑتی ہے، علی ابن ابی طالب کا اخلاق و کردار کھنگالنا پڑتا ہے، پھر جا کے کہیں انسان حارث کے رستے کے اوپر چلنا شروع کرتا ہے۔ اور حارث تو کیا، اگر ہم حارث کہ اولاد اور امیر المومنین کے دوسرے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے بھی غلاموں کی سیرت پہ عمل کرے تب بھی علی 4 مقامات پہ ہمارے لیے مدد کے لیے آئیں گے۔ لیکن تھوڑی بہت انسان کو کوشش ضرور کرنی چاہیے کہ میں امیر المومنین کی سیرت کے اوپر عمل کروں گا، ان کے کردار کو، ان کے اخلاق کو، ان کے زہد و تقوی کو اپنی زندگیوں کے اوپر نافذ کرنے کی کوشش کروں گا، تب جا کے میں یہ کہلانے کا حق رکھوں گا کہ میرا قائد علی ہے، قائد البرر علی نیکوں کا امام ہے۔ علی نے جس مظلومیت کے ساتھ زندگی گزاری، زیارت کے لیے جب جاتے ہیں نا آپ، امیر المومنین کی زیارت کا ایک جملہ ہے، السلام علیک یا اول مظلوم، اے کائنات میں سب سے پہلے مظلوم علی، تم پہ میرا سلام۔ امیر المومنین مسجد میں داخل ہوتے ہیں، کچھ لوگ ڈسکس کر رہے ہیں مظلوم کس کو کہتے ہیں۔ کوئی کہہ رہا تھا جس کو تھپڑ مارا جائے وہ مظلوم ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا تھا جس کا مال و متاع لوٹ لیا جائے وہ مظلوم ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا تھا جس کی جائیداد کے اوپر قبضہ کر لیا جائے وہ مظلوم ہوتا ہے، کوئی کہہ رہا تھا جس کا حق لوٹ لیا جائے وہ مظلوم ہوتا ہے۔
امیر المومنین جب وارد مسجد ہوئی ہے نا تو پوچھا کیا ڈسکس کر رہے ہو؟ کہا ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ مظلوم کون ہوتا ہے، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا، کسی نے یہ کہا۔ امیر المومنین روئے اور کہا نہ یہ مظلوم ہے، نہ وہ مظلوم ہے، نہ وہ مظلوم ہے۔ مظلوم وہ ہے کہ جس کے سامنے اس کی زوجہ کے اوپر ہاتھ اٹھایا جائے اور وہ کچھ کر سکنے کے باوجود بھی کچھ نہ کر سکے۔ اجرکم اللہ۔ آج اسی مخدوم کونین کے چند جملے پڑھوں گا۔ سب سے بڑا مظلوم کائنات کا وہ ہے جس کی زوجہ پہ کوئی ہاتھ اٹھائے اور وہ سامنے وہ سادات سے معافی مانگ کے، بڑا ہی مشکل ہے سیدہ کے مصائب کو پڑھنا۔ اللہ کا عرش ہل جاتا ہے جب سیدہ کے مصائب پڑھتا ہے نا کوئی بندہ۔ اجرکم اللہ۔ منزل بڑھاتے آؤ۔ امام صادق کا ایک صحابی ہے، سکونی نام ہے، پریشانی کے عالم میں سکونی امام صادق کے پاس آیا، کہا سکونی آج تمہیں جس پریشانی کے عالم میں دیکھ رہا ہوں اس سے پہلے میں نے تجھے کبھی پریشانی کے عالم میں نہیں دیکھا، کیا ماجرا ہے؟ کہا مولا پریشانی یہ ہے اللہ نے مجھے ایک بیٹی دی ہے جس کی وجہ سے پریشان ہوں۔ کہ مولا نے کہا بیٹی اللہ کی رحمت ہوتی ہے، یہ اللہ کا رزق کھائے گی، اللہ کی زمین پہ چلے گی، تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ پریشان نہ ہو۔ اس کو تھوڑا سا امام کی کلام سے جب تسلی ملی نا، امام نے پوچھا سکونی بیٹی جب پیدا ہوئی ہے تو بیٹی کا نام کیا رکھا ہے؟ سکونی نے رو کے کہا فاطمہ، بیٹی کا نام میں نے فاطمہ رکھا ہے۔ اور جن کے گھر میں فاطمہ بیٹی موجود ہے خوش نصیب ہیں وہ، لیکن اس جملے کا خیال کرنا۔ عزاداران مظلوم کربلا، اس نے جب کہا نا کہ فاطمہ، امام صادق اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، 3 مرتبہ کھڑے ہوئے پھر بیٹھے، کھڑے ہوئے پھر بیٹھے۔ میں کہوں گا صادق آل محمد، اللہ جانے فاطمہ نام سن کے آپ کو کیا یاد آیا ہوگا؟ کیا آپ کو وہ اپنی دادی کی ٹوٹی پسلیاں یاد آئیں؟ کیا آپ کو محسن کا شہید ہونا یاد آیا؟ کیا وہ سیدہ کے اوپر غیروں کی گستاخیاں؟ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ کہا سکونی، جملہ سن لیجئے گا، سکونی نام رکھا ہے نا اگر فاطمہ تو پھر 3 کام مت کرنا۔ لا تشتمہا، کبھی اسے برا بھلا نہ کہنا، لا تسبہا، کبھی اسے چاٹ، کبھی اسے گالی نہ دینا، لا تلتمہا، کبھی اس بچی کو تماچے نہ مارنا۔ اور میں کہوں گا صادق آل محمد، عام فاطمہ نامی بچی کا نام سن کے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اسے تماچے نہ مارنا۔ کاش آپ 11 ہجری کو مدینہ میں ہوتے، اپنی آنکھوں سے دیکھتے وہ امت نے کس طرح اجر رسالت دیا، وہ میری آقا زادی زمین پہ بیٹھ گئی۔ اجرکم اللہ۔ منزل بڑھاتے ہو، منزل بڑھاتے ہو۔ 2 جملے اور کہوں گا سیدہ کی شہادت کے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ۔ عزاداران مظلوم کربلا، جب آئے نہ مسلمان دروازے علی ابن ابی طالب پہ لکڑیاں لے کے جب پہنچے نا تو آواز دی علی باہر آؤ وگرنہ ہم اس گھر کو گھر والوں سمیت آگ لگا دیں گے۔ فاطمہ دروازے کے پیچھے آئی، میرا آقا زادی شاید حیا کر جائیں، میں محمد کی بیٹی ہوں۔ جب دروازے کے پیچھے جناب سیدہ نے آئی نہ کہا علی قرآن جمع کرنے میں مشغول ہے، علی باہر نہیں آ سکتے۔ کہا علی کو باہر بھیجو وگرنہ ہم گھر کو آگ جلا لگا دیں گے۔ کہا اس گھر میں بطول ہے، محمد کی بیٹی ہے۔ کہا وَإِنْ اگرچہ بطول ہی کیوں نہ ہو ہم اس گھر کو اجرکم اللہ میں اس گھر کو آگ لگا دے گا۔ کوکب دری والا لکھتا ہے بطول ہے دروازے کے پیچھے، منظر کشی میں کروں گا تیری قسمت ہے رونا۔ بطول ہے دروازے کے پیچھے، ظالم نے اپنے دونوں ہاتھ دروازے کے اوپر رکھے، وَعَصَرَهَا عَصْرَةً شَدِيدًا، اتنے زور سے دروازے کو دھکا دیا، دروازے کے اندر میخ تھی، وہ میری آقا زادی کے سینے میں پیوست ہو گئی، ایک خون کا فوارہ نکلا۔
وہ میری آقا زادی نے چیخ ماری، وہ فضا آگے بڑھو، وہ میرا محسن شہید، اجرکم اللہ، فضا آگے بڑھو میرا محسن شہید ہو گیا۔ نہیں پڑھ سکتا اگلا جملہ کہ کیسے دروازے کو گرایا، آگ لگائی، عزادار و زخمی پہلو کو لے کے، سب چھوڑ رہا ہوں، آخری جملہ، زخمی پہلو کو لے کے جب دربار میں اپنا حق مانگنے کے لیے آئی نا، بڑے بڑے دلائل دیے، علی کو، حسن کو، ام ایمن کو، سارے گواہ جھٹلا دیے گئے۔ جب واپس آ رہی تھی نا، ملتا ہے تاریخ میں کہ اول نے لکھ کے دے دیا تھا کہ فدق زہرا کا حق ہے، لیکن رستے میں ایک دراز قد شخص ملا، اس نے کہا بطول تحریر کیا اٹھائے پھر رہی ہو، کہا یہ مجھے حق لکھ دیا گیا ہے کہ فدق بطول کا حق ہے، فدق بطول کا جائز حق ہے، کہا تحریر مجھے دو، بی بی نے انکار کیا، اس کا اصرار بڑھا۔ اب اگلا جملہ عربی کا ہے، میں فقط اشارہ کروں گا، پورا ترجمہ نہیں کر سکتا، اس کا اصرار بڑھا، بی بی کا انکار بڑھا، رفسہا برجلہ ثم لطمہا، سن لینا، رفسہ کا مطلب جو ڈکشنری والوں نے کیا ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو اپنی ٹانگ اس کے سینے پہ مارتا ہے اسے رفسہ کہا جاتا ہے۔ ہائے شیعہ علی، اس نے ایسا ظلم کیا، وہ میری آقا زادی زمین پہ بیٹھ گئی۔ راوی کہتا ہے میں دیکھ رہا تھا، وہ بی بی کے گوشوارے زمین پہ بکھر گئے۔